بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کے لیے وہ ایک دعا بتائی ہے، کیونکہ بہت سے ساتھی کہتے ہیں جی رزق میں برکت نہیں رہتی، تو رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے یا کوئی دعا بتا دے۔ تو یہ دعا میری نظر سے گزری تو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں۔ اس سے پہلے کہ میں حدیث شریف آپ کے سامنے رکھوں، حدیث سننے سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود شریف کا تحفہ بھیج دیجیے، اور جو نئے ساتھی پہلی بار ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ ہماری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور پھر اگر نیک اور اچھی بات سن کے اچھی لگے تو اس کو دوسروں تک پہنچا کر بھی سننے کا حق ادا کیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آئیے جی میں آپ کو دعا بتاتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بارہا کے تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اس دعا کا اتنا اثر ہے کہ اگر آپ اخلاص سے پڑھیں تو یقین کریں کہ یہ دعا کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرتے وقت یہ دعا، آپ جب وضو کرتے ہیں تو یہ دعا ایک بار یا اس سے زیادہ بار اس کو پڑھیں، اور یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تھوڑا سا لفظوں کا اختلاف ہے، مسند احمد میں تھوڑی سی اور طرح سے ذکر ہے، لیکن میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلے آپ یہ سن لیجئے، اس کو اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد بھی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا ہے جو آپ وضو کرتے ہوئے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں جو ہے وہ برکت ہوگی، اور کبھی بھی انشاءاللہ آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ رزق کے حوالے سے اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی اس کی روایت موجود ہے، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن مفہوم جو ہے کم بیش تقریباً یہی بنتا ہے، تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے۔ میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اسکرین پہ انشاءاللہ وہ بھی نظر آ جائے گی، اور آپ چاہیں تو وہ بھی اس میں ساتھ میں جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے جو الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اسکرین پہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ جو پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ حضرت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ روایت ہے، اور اس سے پہلے مختلف راوی موجود ہیں، لیکن آخر میں جو شروع ہوتے ہیں وہ حضرت ابی موسیٰ الاشعری فرمایا عن ابی موسیٰ الاشعری قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء فتوضأ وصلى وقال اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي۔ یہاں تک کی جو حدیث ہے وہ میں نے آپ کو پہلے
پڑھ دی ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں وعند احمد بلفظ کہ جو ہے وہ امام احمد کے نزدیک جو ہے وہ لفظ جو ہے تھوڑے سے الگ ہے اور تھوڑا زیادہ اس میں روایت کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم اصلح لی دینی ووسع علی فی ذاتی وبارک لی فی رزقی. تو آپ یہ بھی ساتھ میں جمع کر کے دونوں دعائیں پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ کے وضو کے بعد وہ پڑھیے تو انشاءاللہ الرحمن جو بھی پریشانی ہے رزق کے حوالے سے وہ ختم ہو جائیں گی. اور جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کے ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں اور مسائل کھڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح کے مسائل جو ہے اس کو دور فرما دیں گے اور مسائل کو حل فرمائیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو آپ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.